خوش آمدید. میرا نام شہزاد اقبال ہے. میں ایک نیمرولوجسٹ ہوں, کارڈ ریڈر اور انرجی بیلنسر. آپ دیکھ رہے ہیں دی نمبر کویسٹ. آج کی ریڈنگ ہے سن سائن ایریز کے لیے. ٹائم پیریڈ ہے 12 سے 20 اپریل 2022. یہ جنرل ریڈنگ ہے, تو جو باتیں آپ کے معاملات سے ریزونیٹ کریں وہ گائیڈنس کے لیے استعمال کیجیے, باقیوں کو چھوڑ دیجیے. سب سے پہلے تو تمام لوگوں سے معذرت کہ میں کچھ عرصے ریڈنگ نہیں کر سکا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسلام آباد میں نہیں تھا, میں کہیں باہر تھا کاموں کے سلسلے میں. تو میں جیسے ہی فارغ ہوں میں آپ کے لیے ریڈنگ لے کر حاضر ہو گیا ہوں. تو جتنا انتظار آپ لوگوں کو کرنا پڑا, جتنی زحمت اٹھانی پڑی, اس کے لیے نہایت معذرت. تو دیکھتے ہیں کہ فائر سائن ایریز کے لیے 12 سے 20 اپریل کے بیچ میں کیا انرجیز ہیں اور وہ کس طرح ان کو استعمال کر سکتے ہیں, کیا چیزیں اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, ایریز آپ کے لیے کارڈ آیا ہے 10 آف سورڈز. اچھا, 10 آف سورڈز کے لیے بڑی انٹرسٹنگ کہانیاں کہی جاتی ہیں. بہت سارے ریڈرز 10 آف سورڈز کو بہت ہی نیگیٹو کارڈ مانتے ہیں, اور اس کی انرجیز جو ہیں اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جس میں آدمی کو لگے کہ وہ بالکل رک گیا ہے, تمام معاملات بالکل الٹ ہو رہے ہیں, جس کام میں ہاتھ جس کو ڈالتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, مطلب سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے, اور کوئی چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہوتی ہیں, تمام چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ کیریئر, بزنس, فائنانس کے معاملات ہوں, چاہے وہ ریلیشن شپس ہوں, چاہے وہ فیملی میٹرز ہوں. آدمی کو لگتا ہے کہ تمام دنیا اس کے مخالف ہو گئی ہے, اور اس کی کوئی چیز, کوئی اسٹریٹجی, کوئی آئیڈیا, کوئی کام نہیں چل رہا. میرا تجربہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے. یقیناً جو 10 آف سورڈز کی انرجیز ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ رک گئے ہیں, آپ اسٹک ہو گئے ہیں, چیزیں معاملات ویسے نہیں بن پا رہے جیسا آپ نے سوچے تھے, چیزیں معاملات ویسے نہیں چل رہے جیسا آپ نے سوچ کر کام کیا تھا. لیکن میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو 10 آف سورڈز کی انرجی ہے یہ آپ کے لیے آپ کا تھاٹ پروسیس انیشیٹ کرتی ہے, آپ کا سوچ کا جو پروسیس ہے وہ شروع کرتی ہے, آپ سوچنا شروع کرتے ہیں. 10 آف سورڈز جو ہے آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ بڑی اسٹرانگ انرجیز ہیں ان تمام کاموں کے لیے جن پہ آپ نے نہیں سوچا. اگر میں کیریئر, بزنس, فائنانس یا منی میٹرز کی بات کروں تو شاید کچھ چیزیں آپ نے ایسی کی جو دوسرے لوگ کر رہے تھے اور آپ نے بھی کرنا شروع کی ہیں. شاید اس جاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ آفس میں آپ ہی کی جیسی پوزیشن پہ ایک دوسرا آدمی ہے جو وہ کام کر رہا ہے, آپ نے بھی ویسا ہی ریپیٹ کرنا شروع کیا اپنے اسکل, اپنے پرسنالٹی, اپنے ایکسپوجر, اپنی تعلیم کو دیکھے بغیر. چونکہ وہ کام ایک آدمی پہلے سے کر رہا تھا, آپ نے بھی وہ کام ویسے کیا, تو شاید آپ کو رزلٹ ویسا نہیں کیا, اور شاید یہ بھی سننے کو ملا ہو کہ آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا. اگر میں بزنس کی طرف بات کروں تو آپ شاید وہ بزنس کرنا شروع کیا آپ نے جو اور لوگ بھی کر رہے تھے, اور اسی اسٹریٹجی سے کرنا شروع کیا, تو آپ کو کامیابی نہیں ملی بلکہ الٹا لاس ہو گیا کہ آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ ضائع ہوئے. اگر میں فیملی میٹرز کی بات کروں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھ کے آپ نے بہت سارے ایسے کام کیے کہ جو فیملی میں اور بھی لوگ کر رہے تھے, آپ نے بھی ویسی باتیں شروع کر دیں, اور جن لوگوں نے ویسی جو باتیں کی تھیں جو کہ اچھی نہیں تھی, آپ نے بھی جب ویسی باتیں کی تو فیملی میں آپ کے خلاف لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کس طرح کی سوچ ہے, اور آپ کو اپنا عزت و وقار تھوڑا سا ڈگمگاتا ہوا, تھوڑا سا نیچے آتا ہوا محسوس ہوا. 10 آف سورڈ, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ نے کہاں غلطی کی. اور اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں 10 آف سورڈز کی انرجیز کو, کہ آپ نے صرف سوچنا ہے, چیزوں کو انیشیٹ نہیں کرنا, کوئی بڑے ڈیسیشن نہیں لینے, کوئی بڑے کام کی طرف نہیں جانا, لیکن آپ نے جو کام کیے ہوئے ہیں ان کو سوچ کے ٹھیک کرنا ہے, تو یقین مانیے کہ آپ کی چیزیں آگے چلتی جائیں گی. اور ایریز, آپ تو فائر سائن ہے. فائر سائن جب کوئی کام سوچ کے کرتا ہے تو وہ بالکل اچھوتا, انوکھا اور شاید پہلی دفعہ کیا ہوا کام ہے, یا اگر وہ پہلے بھی ہوا ہے تو آپ جب اس کے اوپر اپنا تھاٹ پروسیس ڈالتے ہیں, سوچ کے کوئی کام کرتے ہیں, تو وہ ایک بالکل منفرد چیز سامنے آتی ہے. تو ایریز, آپ نے 12 سے 20 اپریل کے بیچ میں کوئی میجر ڈیسیشن نہیں لینا, کیونکہ آپ کی انرجی سوچنے کی ہیں. آپ نے سوچنا زیادہ ہے, ایگزیکیوٹ, انیشیٹ کم کرنا ہے. چاہے آپ کے ریلیشن شپس ہوں, چاہے آپ کے جاب کے معاملات ہوں, چاہے آپ کے بزنس کے معاملات ہوں, کوئی بھی معاملات ہوں, آپ اس کے اوپر سوچئے 1 دفعہ, 2 دفعہ, 4 دفعہ. اور اگر آپ کو اس کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو ان ایکسپرٹ سے بات کیجئے جو اس کام کے لیے ہوں, یا جن کا اس کام میں تجربہ ہو, یا اگر آپ کے فیملی میں ایسے لوگ ہیں, ایج مت دیکھیے گا. بعض دفعہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کم عمر کے لوگوں کے پاس بھی بہتر ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر سوچنا ہے, کوئی گائیڈنس لینی ہے, کوئی مشورہ لینا ہے, تو ان لوگوں سے لیجئے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں.
اور جب آپ ایسا کریں گے اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو آپ خود دیکھیں گا کہ جو چیزیں پہلے کھڑی ہوئی تھیں وہ اس سے کئی گنا بہتر ہو کے واپس آئیں گی. تو یہ بالکل اسٹک ہونے کی انرجی ہے, بالکل روکنے کی انرجی ہے. چیزیں شاید ویسے نہیں چلیں, لیکن یہ سوچنے کی انرجیز ہیں. یہ بہت ریئرلی آتا ہے 10 آف سورڈز, اور لوگ اس کو نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں, لیکن یہ نیگیٹیو کارڈ نہیں ہے, یہ بڑا پازیٹیو کارڈ ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو سوچ کر بہتر کرنے کی طرف لے کے جائے, کوئی بھی معاملے کو, کاموں کو, میں کہتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ نے فیڈ بیک اور کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا ایریز کہ آپ میری اس ریڈنگ سے کتنا ریزونیٹ ہو پائے ہیں 12 سے 20 اپریل کے درمیان, بلکہ بعد میں بھی بتا سکتے ہیں. میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. آداب.